السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے 10 تک 110 آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 111 نمبر آیت سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور قبولا ہر چیز ان کے سامنے اکٹھی یا سامنے آ جائے، ما کانوا لیؤمنوا وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یشاء اللہ مگر جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن زیادہ تر لوگ ان کے جاہل ہی رہیں گے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کفار مکہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مطالبات کا ذکر کیا تھا، جس میں کوہ صفا کو خالص سونے کا بنا دینے کا دعویٰ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے تھے کہ فرشتے ہمارے سامنے آسمان سے اتریں، وہ گواہی دیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر قبروں سے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ بتائیں کہ آپ پیغمبر ہیں، وہ ہم سے بات چیت کریں، اپنے مرنے کے بعد کے حالات کو ہمارے سے بیان کریں۔ تو اس طرح کے معجزے ہمارے پر آنے چاہیے، صاف صاف ہوں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ آپ نبی ہیں۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کسی نے سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 111 نمبر آیت میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر واقعتاً فرشتے آسمان سے نازل ہو جائیں، مردے ان سے بات کریں، ہر چیز جو انہوں نے مطالبہ کیا ان کے سامنے لا کر کھڑی بھی کر دی جائے، تو یہ کفار مکہ کبھی بھی ایمان نہیں لیں گے، صرف سوائے ان لوگوں کے جن کے نصیب میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اور جنہوں نے ایمان کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو وہاں کے جاہل ہیں، نادانی کی باتیں کر رہے ہیں، فضول گفتگو اور فضول بحث کرتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ کہتے ہیں ہر نبی کے لیے ہم نے شیطان کو، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح سے ہم نے شیطان کو، انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ جو شیطان ہے وہ ہر انسان اور جنوں کو، انسانوں کے ذریعے اور جنوں کے ذریعے یہ شیطان نبیوں کے دشمن بن رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں، کانوں میں باتیں پہنچاتے ہیں، یہ وہ والی باتیں ہوتی ہیں جو سوائے دھوکے اور فریب کے اور جھوٹی باتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر نبی، جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کی قوم اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور اس میں انسان بھی شامل تھے، اور اس انسانوں نے جنات کے تھرو پاور لینے کی کوشش کی اور نبیوں کے سامنے آنے کی کوشش کی۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جتنے بھی معجزے لے کر آتے ہیں وہ سب معجزے جو ہیں وہ شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے معجزات کوئی شیطانی اور جناتی قوت ہوتی ہے، کوئی جادو نظر بندی ہوتی ہے، وہ شیاطین اور جنات کے تھرو اس پاور کو حاصل کرتے اور نبی کے دشمن بن جاتے، اور اسلام اور پیغمبر کے نعوذ باللہ خاتمے کے لیے تدبیریں کرتے، اور وہ ساری کی ساری تدبیریں دراصل تو ایک ان کی جھوکی خواہشات ہوتی تھیں، ان کے لیے بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ پلاننگز کرتے تھے خفیہ ایک جگہ پر کٹھے ہو کے کانوں میں پھونکتے تھے، اور وہ ساری پلاننگ کیا ہوتی تھی؟ حرام چیز کو فلرش کرنا، حرام چیزوں کو پھیلانا، اور شرک کرنا، بدعت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس کے خلاف جانا۔ تو اے نبی، یہ صرف آپ کے لیے کفار مکہ نہیں کر رہے، ایسی تدبیریں، ایسی کوششیں پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہیں تو وہ ایسا نہ کریں۔ وَذَرْهُمْ، اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، وہ جو بھی باتوں کا الزام اور باتیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، ان کو کرنے دیں۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو کفار مکہ اس طرح کی چالیں نہ چلتا ہے۔ تو کیا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں سب لوگ، دین پر قائم ہو جائیں، حق پر چلے جائیں؟ ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر قوت سمجھ کی، بوجھ کی رکھی ہے۔ انسان جانور نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں کہ وہ ساری عمر عبادات ہی کرتا چلا جائے، اور انسان جانور نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہا یا اس کا مالک جس طرف اس کو ڈنڈے سے مارے گا اس طرف جائے گا۔ انسان آزاد ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے اندر عقل اور تمیز رکھی ہے، اچھائی اور برائی کا راستہ رکھا ہے، اور اس کو فہم دیا ہے تاکہ وہ سوچے، تدبر کرے، نہ کہ شیاطین کے مکر و فریب میں جائے، وہ دین حق کو سمجھ کر اس کی طرف بڑھے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ ایسے کام ہیں، اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے نا، ان کے دل اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی پروپیگنڈا اور جتنی بھی پلاننگز کفار مکہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف مائل ہونے والے صرف وہی دل ہوتے ہیں جو نبی کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ وَلِيَرْزَوْهُ، اور وہ ان کے دل اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ برائیاں ایک دفعہ جنہوں نے کر لی، وہ برائیاں مزید اس کو گھڑی جا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ دوسرے بڑے لوگوں کی طرف دیکھ کر جو عام چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور ان برائیوں کو مزید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ میں کچھ بڑے سردار تھے، اور ان سردار کو فالو کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے لوگ تھے جو بعض اوقات دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان بڑے لوگوں کو جن کا اس وقت حکومت چل رہی تھی ان کے پیچھے چلتے چلتے برے کام کرتے جا رہے تھے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف انہوں نے تلاش کر لیا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ان کے اوپر تفصیلاً ایک کتاب نازل کی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتاب سے مراد اہل کتاب ہیں۔ کفار مکہ تو کفار مکہ ہیں، اگر وہ اس وقت اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس
کتاب نہیں آئی ہے، ان کے پاس کچھ زیادہ انبیاء اور رسل نہیں آئے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور دوسروں کو اجمی ان پڑھ جاہل سمجھتی تھی جو قوم، اس قوم کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، وہ قوم بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے جو جاہل اور ان پڑھ قوم حرکتیں کرتی تھی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو یہ کتاب منزل من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے بالحق سچی اتری ہے، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں آئی وہ پہچان گئے تھے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے قرآن جو آخری کتاب ہے اور جو مفصل کتاب ہوگی، اور تمام کتابوں کا نچوڑ اور تمام کتابوں کو سچا کہنے والی اور تمام کتابوں کی تفصیل اس کتاب کے اندر ہوگی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس کتاب کو پہچانا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن بارہا یہ کہہ چکا ہے، اس نے نبی کو یوں انہوں نے پہچانا جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، جیسے کوئی والدین اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اور یہ واقعہ ہم اپنے سلیبس کی کتابوں میں بارہا دیکھ چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا محترم ابو طالب جو ہیں وہ بحیرہ کے ایک شام کے ایک سفر کی طرف لے کر گئے تھے، جہاں ایک عیسائی پادری اور جس نے فوراً دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے، اور اس نے آپ کے چچا کو کہا اس کو واپس شہر اپنے بھیج دو، مجھے ڈر ہے یہود کہیں اس کو قتل نہ کر دیں، جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ تو اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو مان چکے تھے، یہ کتاب سچی ہے، اور لیکن وہ چونکہ اس وقت علم کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے اور کفار مکہ کو بھی وہ ورگلا رہے تھے، بہکا رہے تھے، جھوٹی افواہ پھیلا رہے تھے کہ یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، یا یہ کتاب کسی جادو اور دوسری چیزوں کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہوئیے گا، یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھی راستے سے بھٹک گئے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہ دوسروں کو بھی سمجھنے نہیں دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آیت 115 ہے 115، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی بات سچی اور انصاف کے ساتھ کامل ہے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے لیے اللہ اتنے دلائل دے چکے ہیں کہ حق نکھر کر سامنے آ گئے ہے۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب نے آپ کے لیے جو فرامین اور جو سچائی اور جو انصاف کے ساتھ باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، ہر چیز سچی ہے، تمام خبریں معتدل اور منصفانہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کی باتوں کو بدل سکے یا اس کو چھپا سکے۔ وَأَن تُطِيعَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین میں بسنے والوں جو لوگ ہیں ان کی اکثریت پر چلنے لگیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، پھسلا دیں گے۔ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگوں کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں آتا ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف وہی باتیں کرتے ہیں جو یہ ان کا دماغ گھڑ لیتا ہے، ان کا دماغ بنا لیتا ہے۔ اور یہ سچ ہے، تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہر معاشرے نے اپنے اہل عقل، ذہین اور جتنے بھی بااصول لوگ تھے جو پیدا کیے وہ بہت کم تھے۔ معاشرے میں اکثریت جاہل عوام کی ہوا کرتی ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اکثریت کوئی بات کرتی ہے تو شاید وہ بات صحیح ہو،
لیکن موسٹلی اکثریت چونکہ جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے کچھ اصول ضوابط بنائے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کے ان اصولوں کی طرف چلیں، اور وہ اپنی اکثریت ہونے کے ناطے کچھ اپنی آراء اور تدابیر لوگوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ اللہ کی ہدایت کے برخلاف ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس پر چلیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کا راستہ یکتا تھا، توحید والا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں ان راستوں پر چلنے والے ہمیشہ لوگ کثرت میں نہیں ہوا کرتے تھے، تھوڑے لوگ ہوتے تھے، اور اے نبی اکثر لوگ اس زمین میں بسنے والے گمراہ ہیں اور وہ دوسروں کو اور آپ کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آیت 116 سورہ الانعام کی یہ بات بتا رہی ہے، یہ جو کفار مکہ اور اہل کتاب کی چالیں ہیں، دراصل یہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے پر چلو، ہم اکثریت پر ہیں۔ دراصل یہ بہکاوا ہے، یہ حق کا راستہ نہیں ہے۔ آپ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلیں، خواہ آپ تعداد میں کتنے ہی تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ آیت 117 ہے، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں انہوں نے جو ہمارا ایک دین رائج تھا اس کے خلاف ایک نیا دین گھڑ لیا ہے، یہ بے دینہ ہو گیا ہے۔ اے نبی، اللہ کو پتہ ہے کون اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون دراصل بے دینہ ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہدایت پانے والے کون ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں اللہ کی آیات پر ایمان ہے تمہارا، تو جس چیز کو بھی تم کھاؤ اس پر اللہ کا نام لے لو، اور جب تم اللہ کا نام لو تو پھر اس کو بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے کھاؤ۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ چیزوں کو کھانے کے لیے اس کو حلال کرنا ضروری ہے، اور اس میں سحر فہرست اگلی جتنی بھی ہم آیات پڑھیں گے وہ ذبح کرنا ہے۔ یعنی ذبیحہ کو اس طرح سے ذبح کرنا کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس پہ خون نکال لیا گیا ہو تاکہ وہ حلال اور جائز ہو جائے۔ وہ جو طریقہ کار یہود مشرکین مکہ کرتے تھے وہ نہیں کرنا، اس کے برعکس حلال اور جائز جو طریقہ اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے اس کے پیش نظر چلنا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ آخر کیا بات ہے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اور کفار کو کہا جا رہا ہے اور یہود کو کہا جا رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم وہ چیزیں کیوں نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفصیلاً بتا چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ہر چیز تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں ان کی کتابوں میں، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ذبیحہ کو کس طرح سے ذبح کرنا ہے، کھانے کو کس طرح سے حلال کر کے کھانا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ إِلَّا مَا ضُرِرْتُمْ عَلَيْهِ، ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے کھانے کے لیے، اور اس کی کنڈیشن سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، صرف وہی لوگ وہ کھانا کھائیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے نبی آپ کا رب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے حد سے بڑھنے والے کون ہیں۔ یعنی علماء یہود جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، مشرکین مکہ کو بھی یہ پٹی پڑھاتے ہیں اور وہ خود سے بھی حد سے گزرے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، شک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا ذکر آیا تھا
مگر انہوں نے اس سب چیزوں کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزاری، دوسروں کو بہکایا، یعنی مشرکین مکہ کو بہکایا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو بہکانا چاہتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ ظاہر بھی گناہ کیے اور باطن بھی گناہ کیے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں، تمہیں اللہ کیا کہہ رہے؟ وَذَرُوا، چھوڑ دو، ظاہر الاسم والباطنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو بھی خطاب ہے، مشرکین مکہ کو بھی خطاب ہے، تم جتنے بھی ظاہر اور جتنے بھی چھپے ہوئے گناہ ہیں اس کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو سزا مل جائے گی اس کام کی جو وہ گناہ کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اس چیز کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، بے شک یہ گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک جو شیطان ہے، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے تمہارے دل کے اندر شک و شبہات ڈالتا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر سکو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے شیطان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اس صورت میں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بن جاؤ گے۔ تو رسول جب نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو اس وقت اللہ نے حکم دیا تھا کہ ذبیحہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، خود بھی بسم اللہ پڑھو اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھا لو۔ شیاطین ہمیشہ انسان کو بسم اللہ پڑھنے سے کو بھلوا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کھانے کو بھی، تاکہ انسان جو ہے وہ جب اس طرح کھائے گا تو اس کے اندر شیطانی شک و شبہات جائیں گے اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ اور یہ بہت ایک خوبصورت بات ہے، اس بات کو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہمارے کھانے کا ہماری باڈی پر اثر ہوتا ہے، ہماری باڈی کا ہمارے کھانے پر، ہماری تھنکنگ کا ہمارے کھانے پر اثر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کی تھنکنگ ہم رکھ کے کھانا شروع کرتے ہیں یا بنانا شروع کرتے ہیں، اس طرح کی تھنکنگ کے ساتھ اس تھنکنگ ہمارے اس کھانے پر اثر کرتی ہے۔ اور یہ تو اب پروف بھی ہو چکا ہے، صرف قرآن کی یہ آیت نہیں کہہ رہی، یہ پروف بھی ہو چکا ہے، یعنی جو تھنکنگ ہم سوچتے ہیں کھانے میں وہ کنورٹ ہوتی ہے، اور وہ کھانا ہماری باڈی پر بھی ویسے ہی ریئیکشن کرتا ہے۔ جیسے کہ مجھے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی بہت خوبصورت بات یاد آ رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ شاگرد ہیں، امام شافعی استاد ہے، اور شاگرد نے اپنے استاد امام شافعی کو اپنے گھر پر بلایا ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ بیٹیوں، میرے استاد میں دو خوبیاں بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں، ایک یہ کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہ وہ تہجد کی نماز بہت پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو جب استاد جی گھر پر آئے تو انہوں نے کافی زیادہ کھانا کھایا، اور ان کی بیٹیوں نے ابریق، ایک پیالہ ہوتا ہے عربی میں وضو کے لیے، رات کو سرہانے کے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ صبح اٹھ کے اس سے وضو کیا جائے۔ جب بیٹیوں نے دیکھا تو استاد جی کا وہ پیالہ بھرا پڑا تھا پانی کے ساتھ، ویسے ہی گویا کہ انہوں نے رات کو اٹھ کے تہجد ہی نہیں پڑھی۔ اب بیٹیاں بھی پریشان ہیں اور شاگرد بھی پریشان ہیں، اور استاد سے پوچھا، استاد میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تعریف کی تھی آپ کی کہ آپ ایک تہجد بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، دوسرا کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ تو استاد نے آگے سے کیا جواب دیا، کہا تمہیں سے کھانا کس نے بنایا؟ اس نے کہا، شاگرد نے کہا استاد میری بیٹی نے بنایا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ کیا تمہاری بیٹیوں میں سے کوئی حافظ قرآن تو نہیں؟ تو شاگرد امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، ہاں میری بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور جس نے کھانا بنایا ہے اس کی عادت تو یہ ہے کہ وہ جو کھانا بنانا شروع کرتی ہے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور کھانا بناتے بناتے 5 پارے منزل وہ پڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کھانا اس قدر لائٹ تھا، ہلکا تھا کہ میرا کافی زیادہ کھانے کے باوجود جسم پہ کوئی برا اثر نہیں پڑا، میں اسی وضو کے ساتھ ساری رات جاگتا رہا، میں نے ایک آیت سے 92 مسائل کا حل نکالا، حدیث سے 92 کا حل نکالا، اور صبح اسی وضو سے میں نے تہجد پڑھی۔ یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ یعنی ان کا کھانا ویسا کھانا ہوگا جیسے جنتیوں کا کھانا تھا، جس میں نہ
جنتیوں کے کھانے کی کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس طرح کا کھانا ہوگا جس میں نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، اور نہ اس طرح کی کوئی اسمیل ہوگی۔ گویا جب ہم کھانا بناتے ہیں اس وقت جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، یا جب ہم اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے لائٹن ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، صحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کو اپوزٹ ہماری سوچ اگر منفی ہوتی ہے، ہماری تھنکنگ اگر دوسروں کے خلاف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ شیاطین کا عمل دخل رہتا ہے جس میں اللہ کا ذکر قطعاً نہیں آتا ہے، وہ کھانا ہمارے لیے باعث صحت نہیں بنتا۔ آیت 121 سورہ الانعام میں اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّهُ فِسْق، وہ گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کھانے کے ذریعے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَخُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُونَكُمْ، وہ ہمارے اندر نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے، ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھانا تمہارے پاس آئے، تمہیں نہیں پتہ ذبح کیسا ہے، تو اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو پہلے، تاکہ شک و شبہات نکل جائیں، اور اس کے بعد کھانا کھا لے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الذبح والصید۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم نے یہ سیکھا انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اور اللہ کے نام کو فوقیت دینی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔